اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 73 ہے جس کا نام ہے 5 سال پلٹ گیا۔ مشرک کے سوار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں صبا بن عبد العزی ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ صبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ صباح کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ذرا اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا پیٹھ پر سے سرک گئی تھی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا، شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب ان کے قریب گیا، وہ واقعی ہی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے قتل سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی کو قتل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم برادر جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی اور وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگ گئیں۔ ان میں بدحواسی اس قدر سوار تھی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگی۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیار اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب جہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے درے پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور انہیں واضح طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دستے نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی جگہ جمے رہیں اور یہاں سے نہ ہٹیں۔
اس پر ان کے ساتھی بولے اب مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے اور ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ مانے اور میدان میں چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی البتہ وہیں رکے۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے کا رخ کرنے والوں سے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے دستے کے سلار تھے۔ یہ لشکر دائیں بازو پر مقرر تھا۔ شکست کے بعد یہ اسی طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن 50 تیر اندازوں کی تیروں کی بچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کے بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگائے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس پر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ اب ان میں سے اکثر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی تھی۔ اس طرح بڑا توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا زی کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا، یہ جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے، سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا، بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا کانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے۔ بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کما نے پکار کر کہا محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ معاذ اللہ، اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.